بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے اندر تو یہ اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا آدمی کی ہرس ہو، یعنی مال کے اوپر اور جا کے اوپر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں گے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا حب مال اور حب جاہ یہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں پہ شرف لدین ہی ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دین کے اندر کیا ہونا، بندے کا اپنے آپ کو اونچا قرار دینا، کہ میں کیا بن جاؤں، دین کے اندر میرا ایک نام بن جائے۔ تو یہ ہم سب کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان دو چیزوں سے بہت اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، دو چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھنا ہے۔ ایک کیا کہ مال کی جو محبت ہے، ٹھیک ہے نا، مال کی جو محبت ہے اس سے، اور دوسری چیز ہے جاہ۔ جاہ جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند مرتبے کے ساتھ دیکھتا ہے، بلند مرتبہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر میری کیا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے میرا درجہ اونچا ہو جائے، لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگ پڑے، میں لوگوں کے ہاں کچھ اچھا شمار کیا جائے۔ اس سے ہم سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک تو ایک دنیاوی لحاظ سے انسان کے اندر جاہ کا مادہ پایا جاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے انسان دنیا کے لحاظ سے اپنے آپ کو بلند مرتبے پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک ہے کہ دین کے اندر بھی انسان چاہتا ہے کہ مجھے کیا ہوں، مجھے لوگ دیندار سمجھیں، میری واہ واہ ہو، میں بڑا اچھا ایک شمار کیا جاؤں لوگوں کے اندر۔ تو یہ جو ہے یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ حب مال اور حب جاہ یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ جس انسان کے اندر آ جائیں گے اس کا دین نہیں بچے گا، اس کا دین نہیں بچتا۔ مال کے لیے وہ ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور مشہوری کے لیے، جاہ کے لیے، مرتبے کے لیے وہ ہر طرح کی چیزیں تیار ہو جاتا ہے کرنے کے لیے۔ آج ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ مجھے تو اتنی وہ نہیں، لیکن سننے میں جو باتیں آئیں اور سارا کچھ، اور اس پہ جو بےہودگیاں اور جو کچھ چل رہا ہے شریف شریف گھرانوں کی، کیونکہ مجھے بھی پتہ چلتے رہتے ہیں جی، جان پہچان والے لوگوں کے اندر کہ جی فلاں کی بچی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اب ٹک ٹاک بناتی ہے، فلاں کی بچیاں جو ہیں وہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور وہ بےہودگیاں چل رہی ہیں کہ اللہ معاف کرے، صرف کیا ہے مشہور ہو جائیں ہم، لوگوں کے اندر ہماری مشہوری ہو جائے، ہمارے کچھ وہ آ جائے، یا مال بھی مل رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک کے اوپر۔ یوٹیوب کا چینل آج کل ہر بندہ، جس بندے کو دیکھیں گے ہر دوسرا بندہ یوٹیوب کا چینل بنانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ یوٹیوب کا چینل بن جائے اور پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، تو دونوں کام چیزیں ہو جائیں گی۔ مشہوری اپنی جگہ ہے، اور جو ہے نا، جو مشہوری اپنی جگہ ہے اور پیسہ اپنی جگہ ہے، تو دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔
اس پہ لوگ کیا ہو رہے ہیں، کچھ جانا، کوئی ٹی وی میں کام کرنے کے لیے بھاگتا تھا، کوئی جج جاتا تھا، کوئی اخبار کے اندر جانے کی کوشش کرتا تھا، تصویریں بن گئیں. آج ہر بندے کو دیکھیں تصویریں بنا رہا ہے، اور ہاں وہ کیا کر کے وہ چڑھا رہا ہے جی، کوئی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو ڈال رہے ہیں، انسٹاگرام کے اوپر تصویریں ڈال رہی ہیں، پتہ نہیں اور کون کون سی چیزیں، اسنیپ چیٹ اور فلاں چیزیں، اور یہ گند بلا جو ہے، یہ سارے کیا ہے، صرف اور صرف کیا ہے، وہ بیجا کہ لوگ جو ہے نا، اور اپنی تصویریں دیکھ کے خود خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی سیلفیاں لے کے لوگ خوش ہو رہے ہیں. حرم بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی کیا ہوگا، حرم کے سامنے جا کے تصویریں بنانے کی کیا تو سمجھ نہیں آتی کہ حرم کے سامنے کھڑے ہو، وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم کدھر آئے ہوئے ہیں، حرم آئے ہوئے ہیں، اپنی تصویریں جی وہ بنا کے جی. تو یہ جو ہے نا، یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے ہر انسان کے اندر. اب جو ہے نا یہ اب، پہلے تو ذرا مشکل کام تھا، اب تو بڑا آسان کام ہے. یہ لگاؤ، بس وہ بناؤ اور ڈال دو اپنے اس کے اوپر سے، اور جتنی بےہودگی دکھاؤ گے اتنی جلدی کیا ہو جائے گا، مشہوری آ جائے گی. لیکن اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. جس آدمی کو مشہوری کی لت لگ جاتی ہے نا، وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہر طرح سے مشہور رہنا چاہتا ہے، وہ ہر طرح سے مشہور رہنا چاہتا ہے. اور جس وقت اس کی مشہوری کے اوپر، جس وقت اس کی مشہوری کے اوپر کوئی زد آتی ہے، وہ پھر بڑا خطرناک ہو جاتا ہے آدمی. لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کچھ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، کس جگہ کے اوپر کہ جناب میں بدنام ہو گیا ہوں، میں بدنام ہوں. یہ مشہوری کی وجہ سے. دینداری کے اندر بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دینداری میں مشہوری ہونا جو ہے نا بڑی اچھی بات ہے، مشہور ہوں گے تو ہم بڑا دین کا کام کریں گے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ اپنے اسٹیٹسز، خاص طور پہ اپنے جو ہے نا نام، خاص طور پہ اپنے اشتہار بازیاں، وہ ایک خاص طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کیا جاتا ہے، اپنے نام کو بڑا بڑا کر کے، اور اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، ہم ہم جو ہے نا دھوکہ جو دے رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، میرا نام اشتہار پہ لگا ہوا ہے تو اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، میرا ٹیلی فون نمبر آ گیا ہے، مجھے اب کیا ہوگا، میں مشہور ہو جاؤں گا، لوگ مجھے جانیں گے، یا میرا فلاں جگہ کے اوپر کیا آ گیا، ایک انٹرویو آ گیا، اب میں ساری دنیا کو دکھا رہا ہوں کہ جناب میں کیا آیا ہوں فلاں جگہ کے اوپر. میں نے یہاں تک دیکھا ہے، مثال کے طور پہ وہ کسی اور سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، اور ایک بندہ کیا ہو گیا صرف، وہ پیچھے کھڑا ہے، صرف جیسے پیچھے کھڑا ہے انٹرویو کے اندر جو ہے، لیکن وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے اس پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں کیا ہوں دیکھو میرا جو ہے نا. اور ایسی ایسی ٹی وی چینل اور ایسی ایسی اخباریں جن کا نام بھی نہیں بندے نے سنا ہوا تو، اور اس پہ کتنی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ یہ مشہوری کس کام کی، کیا ہوگا. آپ دنیا کے مشہور ترین انسان بھی بن جائیں، دنیا کے مشہور ترین انسان بھی بن جائیں، لوگ آپ کو کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرنا شروع کر دیں. نتیجہ کیا ہے، ایک دن تو کیا ہوگا، یہ مشہوری ختم ہو جائے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں، جو مالدار ہو جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ ہر انسان کیا ہو، مالدار ہو، اور ہر انسان مشہور ہو جائے، تاکہ اس کو یہ پتا چل جائے کہ بھئی میں جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا تھا وہ کیا چیز تھی، وہ تو کچھ نہیں تھا. کہ میں اپنی ایک یہ چیز میں میری جو ہے نا، میں اسی کو حاصل کرنے کے لیے دن رات میں لگا دیے، اور یہ کہ مجھے لوگ اچھا سمجھیں، مجھے کوئی برا نہ سمجھے، مجھے اچھا سمجھتے ہیں سارے. یہ غیر اللہ کی وہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ بھائی مجھے تو کیا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ واقعی بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ بہت اچھے اخلاق، بہت سارا وہ کریں ہوں گے، لیکن ان کا کیا ہوتا ہے، ان کی شوق ہوتا ہے کہ ہماری کیا ہو، تعریف ہو،
हमारी तारीफ हो। अगर तारीफ नहीं होती तो उस पे भी क्या हो रहे होते हैं, उन वो गमज़दा हो रहे होते हैं कि भाई मेरी तारीफ क्यों नहीं की गई है। तो शोहरत जो है ना, ये इंसान को मार दिया करती है। इंसान मशहूर रहने के लिए फिर बहुत कुछ करता है। ये जितने एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये अपने खुद स्कैंडल्स जो है ना वो मशहूर करवाते हैं, खुद स्कैंडल्स मशहूर करवाते हैं इस वजह से, ताकि हम क्या रहें, इन रहें खबरों के अंदर, लोग हमारे बारे में बात करते रहें। और अगर हम क्या हो गए, लोगों के ज़हनों से ओझल हो गए, तो फिर क्या होगा। इसलिए जानबूझ के अपने आप को मशहूर कराना, जानबूझ के अपने आप को एक वो करना। और ये तलब क्या होती है, जो ये तलब होती है, ये उधर से तौबा ताइब होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, इस साइड पे आ जाएंगे जनाब। क्या होगा, पहले लोगों को डांस सिखाते रहे, सब कुछ करते रहे, अब तौबा की है तो बैठ के क्या करना शुरू कर दिया, फौरन एक कुरान समझाना शुरू कर दिया, दीन की एक वो समझानी शुरू कर दी। भाई अभी आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि आप क्या करना शुरू कर देंगे कुरान खोल के, और आप जो है ना लोगों को ये बता रहे हैं कि जनाब हमने तो क्या है, हम तो जो है ना आपको अब दीन सिखा रहे हैं। या जो है ना हम आपको जो है ना वो पूरी, क्योंकि वो मशहूरी की जो एक लत होती है ना, मशहूरी की लत जो है, ये जो वो पड़ जाती है इंसान को, ये नशा होती है, नशा। अब अगर वो कहते हैं चलो जी ये मैंने फिल्में नहीं बनानी, मैंने डांस नहीं करना, मैंने ये फला ऐसे काम नहीं करने, ड्रामे नहीं बनाने, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा वो करना चाहिए कि मैं इस तरह से अपने आप को क्या रखूं, इन रखूं लोगों के अंदर। और मैं अगर कहीं उसमें चला गया तो अपने दिली तस्कीन के लिए जो है ना फिर ये काम चलते रहते हैं। और शैतान ने एक पट्टी पढ़ाई होती है, देखो तुम्हारी बात बहुत लोग मानेंगे, तो तुम तो क्या कर रहे हो, दीन का काम कर रहे हो। हालांकि क्या होता है, ये अपने नफ्स को खुश किए जा रहा होता है, ये अपने नफ्स को खुश कर रहे होते हैं। इसलिए जितना अपने आप को बचा सकते हैं दीन का काम करने के लिए, कोई मशहूरी की जरूरत नहीं होती है। दीन का काम बंदा किसी भी तरह से किसी भी रंग के अंदर बैठ के काम कर सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि जी आप मशहूर होंगे तभी दीन का काम होगा, अगर मशहूर नहीं होंगे तो दीन का काम नहीं होगा, तो क्या है आप बहुत बड़ी गलती के अंदर हैं। तो इस वजह से ये बड़ी एक खतरनाक चीज होती है। एक मिनट जरा, एक मिनट में आता हूँ, इस रिकॉर्डिंग जरा पॉज। तो इसलिए ये जो मशहूरी की तलब, ये खतरनाक चीज है, इससे अपने आप को बचा के रखें। असल तो मामला हमारा क्या है, हमारा असल मामला तो आखिरत के साथ है, आखिरत के साथ है। और अल्लाह ताला के यहाँ हमारा क्या वो होगा। इसलिए देखें कितना बड़ा नाम है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का कितना बड़ा नाम है, लेकिन इतने वो रहते थे कि उलमा तक नहीं जानते थे उनको। नाम सुना हुआ था, नाम सुना हुआ था, शक्ल से नहीं पहचानते थे। तो वो उसमें से, तो लोग उसमें से नहीं जानते नहीं थे, देहातियों की तरह रहते थे, आम सीधे सादे हुलिये के अंदर, एक लुंगी पहन लेते थे और ऊपर कुर्ता पहन के, और बस देहातियों की तरह बिल्कुल जो है, लोग जानते भी नहीं थे। और फिर हजरत ने ये फरमाया, कहते हैं अगर मेरे साथ ये चार लफ्जों की तोहमत ना लगी होती, चार लफ्जों की यानी आलिम, यानी चार हरफों की तोहमत ना लगी होती, आलिम, ठीक है,
تو میں اتنا اپنے آپ کو گم کرتا، اتنا گم کرتا کہ کوئی دنیا جانتی بھی نہ، دنیا جانتی بھی نہ کہ کوئی قاسم بھی کوئی گزرا ہے، قاسم بھی کوئی گزرا ہے، میں اتنا اپنے آپ کو گم کر دیتا کہ قاسم بھی کوئی گزرا ہے۔ تو یہ لوگ کیا تھے؟ یہ بھاگا کرتے تھے، جہاں پہ دیکھتے کہ جی شہرت کا معاملہ آ رہا ہے کسی جگہ کے اوپر، وہاں سے آیا کرتے تھے۔ مشہوری جو ہوتی ہے نا، یہ انسان کو ریاکاری پر بھی لے جاتی ہے، مشہوری انسان کو بہت سے غلط کاموں کی طرف بھی لے جاتی ہے، کیونکہ انسان مشہور رہنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ لوگوں کے اندر اچھا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہ جو دو چیزیں ہیں، مال اور جاہ، مال اور جاہ، ان سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کام آپ کریں، بے شک دین کا کام کریں، نام نہ آنے دیں، اپنا نام نہ آنے دیں، آپ کام کرتے رہیں۔ آپ کیونکہ لوگ یہی دیکھتے ہیں نا کہ جی جو مشہور آدمی ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مشہور آدمی ہے تو وہ بس اس کی بڑی جی واہ واہ ہوتی ہے، مشہور آدمی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ مشہوری کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، انسان کی اپنی جو زندگی ہوتی ہے وہ کتنے ایک اس کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کی پرائیویٹ لائف جو ہوتی ہے اس پہ کتنا ایک زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، لوگ تو صرف کیا ہے، اس سامنے اس ایک آمنے کے سامنے کی جو زندگی ہوتی ہے بس وہ دیکھ لی، اور اس کے اندر جو ہے نا ہم نے ایسے ہم نے ایسے بھی وہ دیکھے ہیں، ہم نے ایسے بھی بعض خطیبوں کو دیکھا، ایسے بھی بعض خطیبوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پہ کیا ہے، وہ باقاعدہ اس پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک منٹ، ایسے بھی خطیبوں کو دیکھا کہ جب اشتہار ڈیزائن ہوتا ہے تو انہوں نے وہ اس میں سے وہ آتے ہیں کہ جناب ہمارا نام کیسے لکھا جائے گا، کتنا بڑا اس میں لکھا جائے گا اشتہار کے ساتھ، اور کس سینٹر میں آئے گا، فلاں جگہ آئے گا، کیا کیا القابات لگائے جائیں، اور وہ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جناب ہم تو کیا کر رہے ہیں، ہم تو دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں وہ علادہ لیتے ہیں، 40,000 50,000 ایک اس کا جلسے کا، وہ علادہ، لیکن ساتھ ہی کیا، اور ایسی نعت خان، ایسے ہی یہ بڑے بڑے جتنے وہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ناموں کے جو ہے نا بڑی ایک وہ کہ جی ہمارا نام کیا ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو وہ کر کے جی خاص طور پہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھی میرا نام ایسے آئے گا۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، ہمیں خود بعض لوگوں نے بتایا کہ جناب اگر ان کا نام کیا تھا چھوٹا لکھ دیا گیا تو وہ آتے بھی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تم نے کیونکہ ہم اشتہار میں کیا کیا تھا، ہمارا نام چھوٹا لکھا گیا تھا، تو یہ ہماری کیا ہے، یہ ایک توہین ہے، اور اس سے کیا ہوتی ہے ہماری قدر و منزلت میں کمی آتی ہے، اس لیے ہم کیا ہوں گے، ہم آئیں گے ہی نہیں اس کے اندر سے، اس جلسے کے اندر آئیں گے نہیں، نعت خان ہے یا جو ہے کوئی وہ ہوتے ہیں، پھر اس میں سے کہ جی مجھے کس ٹائم کے اوپر آپ نے بلانا ہے، مجھے فلاں ٹائم کے اوپر آپ نے بلانا ہے، جس وقت کیا ہوگا، شروع میں اگر آپ نے بلا لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا، جس وقت جلسہ پورے اپنے جوش کے اوپر ہوگا تو اس وقت میں آؤں گا، جوش کے وقت جو ہے، شروع میں اس میں سے میں نہیں آؤں گا کبھی۔ ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، انسان کہتا ہے کہ بھئی کیا چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو لوگ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں،
وہ کیوں کھنچواتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جا کی طلب ہوتی ہے نا۔ آپ کسی بڑے جو ہے سیاسی لیڈر کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں، آپ کسی بڑے عالم کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں، آپ یا ان بڑے عالم کی تصویر کھینچ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ لگاتے ہیں جناب کہ جی ہمارے گھر آ جائیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک خفی طور پہ خفیہ ایک وہ ہوتی ہے، جا ہوتی ہے خفیہ، کہ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب دیکھو ہم جو ہے نا، ہم اتنے وہ ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں فلاں بزرگ آتے ہیں، فلاں فلاں لوگ آتے ہیں ہمارے گھر کے اندر، تو یہ اس کو بتایا جا رہا۔ ایسے ہی اب تو یہ صورتحال ہے کہ جی جو مشائخ بھی چنے جاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ مشہور مشہور مشائخ، مشہور مشہور شیخ، چاہے زندگی میں ملاقات کا موقع نہ ملے، کبھی وہی نہ ہو کہ جی ایک جو ہے نا کبھی ان سے اصلاح کا موقع ہی نہ ملے، لیکن کیا ہوگا؟ بیعت ہوئے، اب ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ جناب ہمارا کیا تعلق ان کے ساتھ ہے، فلاں شیخ کے ساتھ تعلق ہے، ان سے ہم بیعت ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جا ہوتی ہے بنیادی طور پہ۔ اور ان سے پوچھیں کہ جناب رابطہ ممکن ہے؟ کہتے ہیں رابطہ تو ممکن نہیں ہے، رابطہ تو ممکن نہیں ہے۔ کبھی ملاقات کب ہوئی جناب؟ ملاقات ہوئی جی جو ہے نا 5 سال پہلے بیعت ہوئے تھے، تو بس اس کے بعد جو ہے بس بیعت، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دل بڑا خطرناک وہ ہوتا ہے، انسان کی جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ وہ ہے انسان کا نفس جو ہوتا ہے نا، انسان کو ایسے مارتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن شیطان کو بھی اس کے نفس نے مارا ہے، شیطان کو بھی اس کے نفس نے مار دیا۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور یہ انسان خود نہیں وہ کر سکتا اپنا کہ جناب کیا ہے اس میں سے۔ ہم اسی اس پہ سمجھتے رہتے ہیں یار ایک دفعہ مشہور ہو جائیں گے نا، مشہوری کا مزہ لے لیں گے، بعد میں کیا ہوگا؟ پھر خود ہی کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے، بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، بس پہلے ایک دفعہ مشہوری کا مزہ تو لے لیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ آپ ایک دفعہ چلنا شروع ہوں گے تو چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے، یہ اس کی پھر انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی مال بھی یہی ہوتا ہے، آپ کمانے کے لیے دوڑتے ہیں اس کے اندر کہ بھئی ایک حد تک جائیں گے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ہم جو ہے نا وہ رک جائیں گے، چھوڑ دیں گے، نہیں وہ نہیں چھوٹتا، وہ نہیں چھوٹتا۔ اور عبرت پکڑا کریں اپنے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے عروج اور زوال سے عبرت پکڑا کریں کہ جناب اگر کسی نے عروج کو دیکھا ہے تو پھر یہ بھی دیکھا کریں کہ کیا ہوتا ہے پھر زوال کیسے آتا ہے، پھر زوال کیسے آتا ہے۔ اگر آپ عبرت نہیں پکڑیں گے نا تو آپ کبھی اپنی اصلاح کی طرف نہیں سوچیں گے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہونا تھا تو وہ تو اس بندے کے ساتھ ہونا تھا، وہ تو اس کے ساتھ ہونا تھا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہونا تھا، وہ تو اس کے ساتھ ہونا تھا، ہمارے ساتھ تو نہیں تھا۔ تو حالانکہ کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی جو ہے نا، کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا جو عروج کے بعد جو زوال ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مشہوری کے بعد جو بدنامی ہوتی ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ نیک نامی کے بعد جو بدنامی آتی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو وہ ظاہر نہ کرنے کی کوشش کریں جو آپ نہیں ہیں، کبھی بھی ظاہر نہ کرنا۔ آپ کہیں نہیں میں تو کیا ہوں، میں اپنے آپ کو ایسا ظاہر کروں گا پھر جو ہے نا وہ لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں گے۔ بعض لوگوں کی تباہی کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگوں کی تباہی یہ ہوتی ہے کہ ان کو کیا کر دیا جائے؟ وہ مشہور ہو جائیں، چھوٹے ہوتے ہیں
چھوٹے حقیقتاً چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہو گئے، ہاں، چھوٹا پن دیکھا نہیں تھا، ایک دم بڑے ہی وہ ہو گئے، تو وہ تباہ ہو جایا کرتے ہیں، تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ میں نے زندگی میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے ایسے اچھی اچھی تقریریں کرنے والے، اچھے اچھے بیانات کرنے والے، اور وہ کیا ہوئے، اسی اس میں لگ گئے کہ جناب ہم کیا کریں گے، کہ ہم لوگ جو ہے نا بس جو ہے اس میں سے بس مشہور ہونا شروع ہو گئے، مشہور ہونا شروع ہو گئے جب، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، اصلاح سے غافل ہو گئے، اصلاح سے غافل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو کیا ہو گیا، مشہور ہو گئے ہیں، لوگ پڑھائی چھوڑ بیٹھتے ہیں، مدرسہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، جو طلبہ مشہور ہو جاتے ہیں طالب علمی کے اندر، جو طالب علم میں مشہور ہو گیا، جو بچے آپ نے دیکھا ہوگا زندگی کے اندر، جو بچے بچپن کے اندر زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو کر کوئی زیادہ بڑے کارنامے نہیں دکھاتے ہیں، بچپن کے اندر جو مشہور ہو جاتے ہیں وہ بڑے ہو کے کارنامے نہیں دکھاتے ہیں، ان کی مشہوری ان کو کیا کرتی ہے، تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے مشہوری انسان کے پاس آئے تو اس کیا ہونا چاہیے، مال آئے، مشہوری آئے، تو انسان کے اندر کیا ہونا چاہیے، عاجزی ساتھ آنی چاہیے، عاجزی۔ اگر عاجزی نہ آئی نا، اور صرف مشہوری یا مال آ گیا، تو یہ آپ کو تباہ کر کے رکھ دے۔ پہلے زمانے میں مشائخ اس کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، کہ جس کو دیکھتے تھے کہ جناب کیا ہو گیا، یہ جو ہے نا اس کے اندر سے، اس کی اصلاح کی طرف خاص طور پہ وہ کرتے تھے۔ میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، اور میں آپ کو کیا چیز سناؤں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے خود اپنے وعظوں کے اندر یہ بات ذکر کی ہوئی ہے، خود ذکر کیا ہوا ہے۔ آپ پڑھ لیں حضرت کے خطبات جو ہے نا، اور اس میں دیکھیں، حضرت فرماتے ہیں کہ جی میں جو تھا، ہمیں ایک دفعہ جو تھا ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہیں جا رہے تھے تو ایک اشتہار لگا ہوا تھا، تو اس پہ جو تھا وہ ہمارا کہیں نام لکھا ہوا تھا، محمد تقی عثمانی اور رفیع عثمانی جو ہے بیان کی اس میں سے، تو نام لگا ہوا تھا، تو حضرت نے بلا لیا اور کہا کہ اب آپ کا کیا ہے، دارالعلوم سے باہر آپ کے بیانات جو ہیں وہ بند ہیں، آپ باہر نہیں جائیں گے کسی جگہ کے اوپر بیان کرنے کے لیے، آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے۔ اب دیکھا جائے تو کیا اس میں سے، بظاہر دیکھا جائے تو کیا ہے ایک قسم کا، کہ یہ کیا بات ہوئی، وہ دین کا کام کرنے جا رہے ہیں، دین کا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے بند کروا دیا، جب بند کروا دیا پھر کچھ عرصہ ایسے ہو رہا، پھر اس کے بعد بلایا، اور بلایا اور کہا کہ اندر سے گئے اور خط لے کر آئے، تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خط پہ، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ان صاحبزادگان کی خاص طور پہ کیا کیجیے گا، اصلاح کی طرف توجہ رکھیے گا، اصلاح کی طرف توجہ رکھیے گا، ان کی طرف خاص طور پہ۔ تو فرمایا کہ دیکھو کہ جو ہے میں اس لیے تمہاری وہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ چیزیں کیا ہیں تمہارے اندر، یہ چیزیں پیدا نہ ہو، بڑائی نہ پیدا ہو، بڑائی نہ پیدا ہو جائے۔ اب اس چیز کو کوئی معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ جناب کیا ہو خیر ہے، کچھ نہیں، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ بھائی ادھر جو بڑائی جو پیدا ہو رہی ہے، وہ کتنی، ایک بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اگر اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ پڑا یا تکبر میں مبتلا ہو گیا، وہ تو گیا نا، وہ تو اڑ گیا، تباہ ہو گیا۔ میں مثال کے طور پہ اپنے جو ہے نا اس میں سے مجھے پتا ہو کہ جناب یہ جو ہے نا کسی کے بارے میں کہ بھئی یہ ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے کسی چیز میں، ان کو اپنی پہلے اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور میں ان کو کہوں کہ جاؤ جی جا کے میری مشہوریاں کرو، جا کے مختلف جگہوں پہ جا کے آپ لوگ کیا کرو، پھانس کے لاؤ، دانہ ڈالو لوگوں کو، اور پھانس کے لاؤ مرید کرو میرا جو ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی دکانداری چمکا رہا ہوں، میں اپنی دکانداری چمکا رہا ہوں، اور اگلے جو بندہ جو تھا، جو میرا مرید ہے، میں اس کو تباہ کر کے رکھ رہا ہوں، وہ تباہ ہو جائے گا، دکانداری میری چمک جائے گی، اور نام ہم کیا دے دیتے ہیں، سلسلے کی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو سلسلے کی مشہوری کر رہے ہیں، سلسلے کو بڑھا رہے ہیں، سلسلہ بڑھانا جو ہے، یہ بھی تو دیکھیں کہ اگلا بندہ کہیں تباہ تو نہیں ہو رہا،
ہم نے میں نے باقاعدہ دیکھا ہے بعض جگہوں کے اوپر کہ خواتین کے اندر آپس میں اتنی حسد اور اتنی آپس میں وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی، وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتی ہیں بعض جگہوں کے اوپر کہ جناب یہ کیا ہو رہی ہے، یہ خاتون مشہور ہو رہی ہے تو یہ جو ہوگی نا یہ شیخ کے یہاں زیادہ مقبول ہو جائے گی، اور جو ہے نا ہم جو ہے نا اس میں سے ہمارا نام پیچھے رہ جائے گا۔ تو باقاعدہ کیا ہے، یہ ایک چیزیں خواتین کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کوئی دوسرے کی، حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اگر یہ مشہور ہو گئی یا کوئی وہ ہوگی تو کیا فرق پڑ گیا، تو اس لیے اپنے آپ کو بڑا بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک تو مدد مانگتے رہا کریں اور ڈرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس آج کے لیے اتنا۔